نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا صدق الله العظيم فقال الله تبارك وتعالى في كلامه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ ایک اختلافی بات چل پڑی ہے۔ یہ اختلافی تھی نہیں، لیکن اس کو اختلافی بنایا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ جو بھی میں نے پڑھی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی؟ تو اس پر تمام محدثین متفق چلے آ رہے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیثیں اس پر موجود ہیں کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس وقت نازل کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں جلوہ فرما تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت یہ نازل کی۔ یہ قرآن پاک کی اہم ترین آیات میں سے ہے، اور اس میں اعلان کیا گیا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ الیوم، آج اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دین، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ یہ آیت اس موقع پر کیوں نازل ہوئی؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ شریف فتح کیا تھا۔ تو اس سے پہلے تو وہاں صرف کفار ہی طواف کرتے تھے، اور جیسا تیسا ان کا وہ حج تھا وہ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہجری 8 کا حج تھا وہ کفار نے بھی کیا، مسلمانوں نے بھی کیا، اپنے اپنے طریقے پر کیا، اور مسلمانوں کا کوئی امیر بھی نہیں تھا۔ اور پھر 9 ہجری کے اندر جو حج ہوا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں ہوا۔ تو ان کی امارت کے اندر مسلمان حج کر رہے تھے، لیکن کفار بھی کر رہے تھے، کفار کو بھی نکالا نہیں گیا تھا۔ لیکن 10 ہجری میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا آخری سال ہے، اس میں آپ نے حجۃ الوداع کیا، اور یہ آپ کی حیات مبارکہ کا آخری حج ہے، اور یہ آپ کی زندگی کے آخری ایام ہیں، اور سرزمین حرم کو کفار و مشرکین سے پاک کر دیا گیا ہے، اور حج کو صحیح اس طریقے پر ادا کیا جا رہا ہے جس طریقے پر ابراہیم علیہ السلام نے حج شروع کیا تھا، اور ہزاروں سالوں کی گمراہیوں اور غلاظتوں کو دور کر کے حرم کعبہ کو نور توحید سے منور اور روشن کر دیا گیا، اور اللہ کے گھر کا حج اللہ کی مرضی کے مطابق ادا کیا گیا۔ اس لیے یہ مبارکہ نازل ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات میں جلوہ فروز ہیں، اور حج کا جو سب سے اہم رکن ہے وقوف عرفہ، جب وہ ادا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کا نزول فرمایا۔ تو یہ میرے سامنے سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بخاری شریف کی روایت پیش کروں۔ عن طارق بن شہاب، یہ حدیث نمبر ہے 4606، 4606، کتاب التفسیر ہے بخاری شریف کی، اور سورہ مائدہ کی یہ آیہ مبارکہ جو 3 ہے، اس کی تفسیر کے اندر یہ حدیث امام بخاری لائے ہیں، جو طارق بن شہاب سے مروی ہے۔ کہتے ہیں قالت الیہود لعمر، یہود نے حضرت عمر سے کہا انکم لتقرؤون آیۃ،
تم ایک آیت پڑھتے ہو لو نزلت فینا، اگر یہ ہمارے پاس نازل ہوتی یعنی ہماری کتاب میں تورات میں اترتی، لاتخذناہا عیدن، تو ہم تو اس آیت کے اترنے کو عید منایا کرتے، یعنی ہم ہر سال ہم اس کو ایئرلی سیلیبریٹ کیا کرتے کہ یہ ہمارے اوپر اتنی بڑی آیت نازل ہوئی ہے۔ فقال عمر، و حضرت عمر نے کہا، انی لعالم حیث انزلت و این انزلت و این رسول اللہ حیث انزلت، میں جہاں حضرت عمر سے جب یہود نے یہ بات کہی تو حضرت عمر نے کیا فرمایا، میں جانتا ہوں یہ آیت کہاں نازل کی گئی اور کب نازل کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کہاں تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ فرمایا یوم عرفہ تھا، یوم عرفہ میں نازل ہوئی، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تشریف فرما تھے۔ وَإِنَّا وَاللَّهِ بِعَرْفَةَ، اور اللہ کی قسم ہم عرفہ میں موجود تھے جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی میدان عرفات کا تھا، اور وہ دن بھی 9 ذی الحجہ کا تھا۔ وَأَشُكُّ كَانَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَمْ لَا، اور مجھے یہ شک ہے کہ انہوں نے یوم جمعہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، اور اس میں کیا شک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج اکبر جس کو کہا جاتا ہے وہ تھا، یعنی حج کا دن بھی تھا اور 9 ذی الحج بھی یہ دونوں دن تھے۔ تو تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ بخاری کی میں نے آپ کو روایت پڑھ کر سنائی ہے، یہ حدیث ہے بخاری کی، اور مسلم شریف کے اندر من نعن یہی الفاظ ہیں، اور وہ مسلم شریف کے جو میں صرف حدیث نمبر پیش کرتا ہوں وہ 7525 ہے، 7525 نمبر یہ مسلم کی حدیث کا ہے، اور مضمون یہی ہے۔ تو یہ حدیث متفق علیہ ہوگی، بخاری کی بھی اور مسلم کی بھی، بخاری میں بھی کتاب التفسیر میں ہے، مسلم میں بھی کتاب التفسیر میں ہے۔ تو اس کے بعد کیا شک رہ جاتا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ میدان عرفات میں نازل ہوئی کہ جب حج ادا کر دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز لوگوں کو قائم کر کے دکھا دی تھی اور نماز پڑھ کے دکھا دی تھی کہ ہاؤ ٹو پرے، نماز وہ ہو گیا۔ حضور نے لوگوں کو روزہ رکھ کے دکھا دیا تھا کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، اور آپ نے زکوٰۃ کا نظام قائم کر کے دکھا دیا تھا کہ کون زکوٰۃ دے، کس کو زکوٰۃ دے، کب دے، کتنی دے، یہ سارے احکام مرتب ہو گئے تھے۔ اب اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن حج رہ گیا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں قائم کر سکے تھے اس کی ادائیگی کو، اور اللہ کے حکم کے مطابق جس طرح حج کرنا چاہیے اس طرح آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکے تھے۔ تو یہ آخری موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری برس تھا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حج کو ادا فرمایا اور حج قائم فرمایا اور حج کو کر کے دکھایا۔ تو جب ارکان اسلام مکمل ہو گئے، نماز مکمل ہو گئی، زکوٰۃ مکمل ہو گئی، حج مکمل ہو گیا، روزہ مکمل ہو گیا، باقی تو پہلے ہی دکھائے جا چکے تھے، قائم کیے جا چکے تھے۔ حج رکن جو تھا ارکان اسلام میں سے وہ ابھی نہیں قائم کیا گیا تھا جس طرح کہ اس کو کرنا چاہیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جب قائم کر دیا تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اب دین مکمل ہو گیا، ارکان اسلام کو پورا کر دیا گیا۔ یہ ہے مطلب اس کا۔ تو دین کی تکمیل کیسے ہوئی؟ ارکان اسلام کے مکمل کرنے کے ساتھ دین کی تکمیل ہوئی، شریعت کے مکمل کرنے کے ساتھ۔ مگر آج معاملے کو الجھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ غدیر خم پر نازل ہوئی، غدیر خم پر نازل ہوئی، اور یہ نظریہ اہل سنت کا نہیں ہے، یہ نظریہ اہل تشیع کا ہے۔ اہل تشیع کا وہ کہتے ہیں کہ غدیر خم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت علی کا اعلان کیا تھا، اور ان کے نزدیک ولایت علی وہ مقام ہے جو نبوت سے، رسالت سے بلند تر ہے، اور انہوں نے جھوٹ کے طومار اکٹھے کیے ہوئے ہیں کہ ایک خیمہ نصب کر دیا گیا حضرت علی کے لیے، اور سارے مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے حضور نے فرمایا کہ یہاں آ کر ایک ایک کر کے سارے علی کے ہاتھ پر بیعت کرو، تو سب نے بیعت کی،
کوئی صحابی نہ رہا جس نے بیعت 3 دن بیعت ہوتی رہی شیعہ کتابوں کے مطابق. تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم. حالانکہ یہ ٹوٹل جھوٹ ہے، مکمل جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی عید شیعہ مناتے ہیں، اس جھوٹ کی جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے، جس کے لیے میں یہ کلپ بنا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج ہمارے کچھ نام نہاد سنی بھی عید غدیر منا رہے ہیں اور شیعوں کے ساتھ کھڑے ہیں، شیعوں کی نقالی کر رہے ہیں. اور شیعہ لوگ یہ عید منا کر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان سب نے غدیر خم پر، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس گئے مدینہ شریف کی طرف، تو رستے میں ایک جگہ آئی جس کا نام تھا غدیر خم. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے ایک تو یہ فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ الفاظ تو ہماری کتابوں میں کتب اہل سنت کے اندر بھی موجود ہیں، ملتے ہیں، ہم مانتے ہیں. لیکن مولا کا مطلب حاکم لینا، کہ علی آج سے حاکم بنا دیا گیا ہے، علی آج سے ولی عہد بنا دیا گیا ہے. اور پھر یہ کہ سب صحابہ کرام کو کہا کہ علی کے ہاتھ پر بیعت کرو، تو سب نے بیعتیں کی، مگر پھر بعد میں ان لوگوں نے بیعتوں کو توڑ دیا اور ابو بکر کو اور عمر کو اور عثمان کو خلیفہ مان لیا. تو یہ سارے کے سارے اپنی بیعت کو توڑ دینے کی وجہ سے معاذ اللہ مرتد ہو گئے، معاذ اللہ دین سے پھر گئے. یہ شیعہ عقیدہ ہے. یعنی وہ عید غدیر اس معنی میں مناتے ہیں کہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. جناب صدیق اکبر کو، حضرت فاروق اعظم کو، حضرت عثمان غنی کو گالیاں دیتے ہیں کہ انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا جو عہد انہوں نے غدیر خم پر کیا تھا. تو مجھے حیرت ہے ان نام نہاد سنیوں پر جو آج عید غدیر مناتے پھرتے ہیں اور اس کے لیے کچھ جھوٹی حدیثیں گھڑ کر لے آئے ہیں، اگرچہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں. لیکن دیکھنا چاہیے ان حدیثوں کی فنی اور اسنادی حیثیت کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ آیہ مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم غدیر خم پر نہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اتری تھی. شیعہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر یہ آیہ مبارکہ اتری اور اللہ نے کہا کہ آج ولایت علی کا اعلان ہو گیا ہے، اس لیے دین مکمل ہو گیا ہے. تو دین مکمل ہوا علی کی ولایت کے اعلان پر. تو علی کی ولایت گویا اناؤنس نہ ہوتی تو دین مکمل نہ ہوتا. تو ان کے نزدیک امامت علی، ولایت علی، وہ ایک منصب ہے جو نبوت سے بلند ہے، رسالت سے بلند ہے. بلکہ ان کے نزدیک، ان کی کتابوں کے اندر تو سارے رسول آئے ہی امامت علی کی اناؤنسمنٹ کے لیے، اسی کو بیان کرنے کے لیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تھے علی کی ولایت کے اعلان کے لیے، اس لیے آپ نے حج کے بعد اس امامت کا اعلان کیا تو دین ہو گیا مکمل. اور پھر آیت یہ اللہ تعالی نے الیوم اکملت لکم نازل کی. تو اس پر وہ عید مناتے ہیں اور پھر صحابہ کو گالیاں بولتے ہیں. تو یہ ہے سارا منظر اور پس منظر. تو میں نے بخاری اور مسلم کی پھر ایک قول حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی لے لیں، وہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. یہ میرے سامنے ترمذی ہے، اس کو بھی دیکھ لو. ترمذی شریف کی حدیث نمبر ہے 3044 3044. ہاں جی، یہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حبر امت ہیں، مفسر قرآن، سب سے پہلے مفسر قرآن، وہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، ساری آیت. وعندہ یہودی، حضرت ابن عباس نے یہ آیت پڑھی تو وہاں ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا. قالا، بولا، لو انزلت حاذ الآیت علینا لاتخذنا یومہا عیدا، اگر یہ آیت ہمارے پاس نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. فقال ابن عباس، حضرت عباس نے کہا فإنہا نزلت فی یوم عیدین، میں جانتا ہوں کہ یہ اس دن نازل ہوئی جب مسلمانوں کی 2 عیدیں تھیں. فی یوم الجمعۃ و یوم عرفہ تھا، یہ یوم جمعہ میں نازل ہوئی اور یوم عرفہ میں نازل ہوئی. تو یہ حدیث بھی ساتھ میں آ گئی. پہلے میں نے بخاری اور مسلم کی پیش کی ہیں اور یہ ساتھ میں ترمذی شریف کی حدیث کو بھی ملا لو. ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے شیعوں کی بنائی ہوئی اور ان کی گھڑی ہوئی روایتوں کی کیا حیثیت ہے کہ ہم بخاری کو
پشت دکھا دیں، مسلم سے منہ موڑ لیں اور سنن ترمذی سے منہ موڑ لیں اور شیعوں کی من گھڑت جھوٹی روایتوں کو لے کر ہم ان کی ہم نوائی میں کھڑے ہو جائیں اور ہم بھی عید غدیر منانا شروع کر دیں شیعوں کی نقل کرتے ہوئے. لیکن کیا کریں، ایک روایت ہے جس کی وضاحت کرنا ضروری ہے. یہ میرے پاس ہے تاریخ مدینہ دمشق کا، یہ فوٹو کاپی ہے میرے پاس. یہ بہت بڑی لمبی چوڑی یہ کتاب ہے، کوئی 40 سے زیادہ اس کی جلدیں ہیں. اور یہ جو میرے پاس فوٹو سٹیٹ ہے، یہ اس کی جلد نمبر 42 کی ہے. الجزء الثانی والاربعون لکھا ہوا ہے. اس میں سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے. میں اس روایت کو پڑھتا ہوں اور پھر اس کی میں فنی حیثیت پر بات کرتا ہوں کہ انبأنا ابو عبد اللہ محمد بن علی بن ابی العلاء اخبرنا ابو القاسم اخبرنا ابو محمد ابن ابی نصر اخبرنا خیثمۃ حدثنا جعفر بن محمد ابن عنبسۃ الیشکری حدثنا یحیی بن عبد الحمید الحمانی قال حدثنا قیس بن الربیع عن ابی ہارون العبدی عن ابی سعید الخدری. یعنی یہ ساری سند، اور آخر میں ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ لما نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بغدیر خم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو غدیر خم پر کھڑا کیا تھا، فنادى له بالولایت، اور ان کے لیے ولایت کا اعلان کیا تھا. حبط جبریل علیہ السلام بهذه الآیہ، تو جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے. کون سی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ روایت ہے. یہ تاریخ مدینہ دمشق کی یہ جلد نمبر 42 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 237 ہے. تو اس کو پیش کیا جاتا ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے راوی شیعہ ہیں، اس کو گھڑنے والے شیعہ ہیں. اگر یہ کتب اہل سنت کے اندر کہیں آ بھی گئی ہے تو شیعہ روایت کے ساتھ آئی ہے. جناب، اس کا آخری راوی، اس کا جو مین راوی ہے، جو ابو سعید خدری سے اس کو روایت کر رہا ہے اور اپنی طرف سے گھڑ کر اس کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، ذرا اس کا حال دیکھ لے کہ وہ ہے کون. یہ میرے ہاتھ میں ہے تہذیب التہذیب. تہذیب التہذیب امام ابن حجر اسقلانی جو فن رجال کے امام ہیں، وہ اس کا حال بیان کر رہے ہیں کہ یہ شخص آخری ابو ہارون عبدی، کہتے ہیں ابو ہارون العبدی البصری، اس کا اصل نام ہے عمارہ بن جوین. اس نے یہ حدیث یہاں روایت کی ہے اور اس کی یہ تہذیب التہذیب جلد نمبر 4 ہے میرے سامنے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 259. سب سے پہلے کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے کہا، قال احمد لیس بشیء، یہ راوی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت، ہی از نتھنگ. قال البخاری، امام بخاری فرماتے ہیں ترکہ یحیی القطان، امام یحییٰ قطان نے اس کو متروک قرار دیا ہے. وقال الدوری، امام دوری کہتے ہیں ابن معین سے کان عندهم لا یصدق فی حدیثہ، یہ وہ شخص تھا کہ جس کی حدیثوں کی تصدیق نہیں کی جا سکتی. وقال ابو زرعہ ضعیف الحدیث، امام ابو زرعہ نے کہا یہ ضعیف الحدیث ہے. وقال ابو حاتم ضعیف اضعف من بشر بن حرب، یہ ضعیف ہے اور بشر بن حرب سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے. وقال النسائی متروک الحدیث، امام نسائی نے کہا یہ متروک الحدیث ہے. اور ایک جگہ وقال فی موضع آخر، اور دوسری جگہ پر امام نسائی نے کہا لیس بثقۃ ولا یکتب حدیثہ، یہ ثقہ ہے ہی نہیں، قابل وثوق ہے ہی نہیں، اس کی حدیث نہیں لکھی جا سکتی. وقال الدارقطنی، اور امام دارقطنی نے کہا یتلون،
یہ اپنے بھیس بدلتا ہے، وہ شیعی اور شیعی ہے، شیعہ ہے شیعہ. وقال عثمان بن ابی شیبہ تھا، اور امام ابن ابی شیبہ جن کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، حضرت عثمان ابن ابی شیبہ وہ فرماتے ہیں کان کذابن، جی یہ پرلے درجے کا جھوٹا انسان تھا، یہ کذاب انسان ہے. اور امام ابن عبد البر نے کہا اجمعوا ان علی انہ ضعیف الحدیث، اجماع ہے ائمہ فن رجال کا کہ یہ ضعیف الحدیث ہے. اور آگے فرمایا کہ وقد تحامل بعضهم فنسبه الى الكذب، اور کچھ تو ائمہ اس کو کذاب قرار دیتے ہیں. روی ذالک عن حماد بن یزید، اس کا کذاب ہونا یہ حماد بن یزید سے مروی ہے. وکان فیہ تشیع، اور اس میں شیعہ نوازی تھی. وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ يُفْرِطُونَ فِي مَنْ يَتَشَيَّعُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، اور جو آدمی ان کے درمیان میں اہل بصرہ کی یہ کیفیت ہے کہ جو آدمی ان کے ہاں شیعہ پن کرے تو جناب اس کے بارے میں افراد کرتے ہیں اور اس کو وہ کذب کی طرف منسوب نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کذب کی طرف منسوب. بلکہ آگے بڑی خطرناک بات لکھی ہوئی ہے کہ بہز بن اسد کہتے ہیں کہ میں ابو ہارون عبدی کے پاس آیا، یہی شخص جس کی میں بات کر رہا ہوں، ابو ہارون عبدی، کہ جس نے یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی ہے کہ الیوم اکملت لکم، غدیر خم پر نازل ہوا تھا. کہتے ہیں میں اس کے پاس آیا، میں نے کہا کہ وہ کتاب نکال کہ جو تو نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تو نے حدیثیں سن رکھی ہیں وہ والا چیپٹر مجھ کو دکھا. فقلت، میں نے اسے کہا اخرج الی ما سمعت من ابی سعید، مجھے وہ جز سنا جو تو نے ابو سعید خدری سے سنی ہے. فاخرج الی کتابا، اس نے کتاب نکالی، فاذا فیہ، اس میں یہ لکھا ہوا تھا حدثنا ابو سعید، کہ ہمیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان عثمان ادخل حفرتہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی قبر میں داخل کیا گیا تھا. اور آگے واہ حالیہ ہے، وَإِنَّهُ لَكَافِرٌ بِاللَّهِ، اور اس وقت ابو حضرت عثمان جو تھے معاذ اللہ وہ اللہ سے کفر کر چکے تھے. لا حول ولا قوة الا باللہ. قال قلت، میں نے کہا تقر بہذا، میں نے اسے کہا اس بدبخت آدمی سے، اس ابو ہارون عبدی سے کہ اتقر بہذا، کیا تو اس کا اقرار کرتا ہے، کیا تو اس کو مانتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے؟ قال ہوا کما ترى، وہ کہنے لگا تم دیکھ رہے ہو، ابو سعید خدری سے ہی مروی ہے. قال فدفعت الکتاب فی یدہ، میں نے اس کتاب اس کے منہ پر ماری، اس کی طرف پھینکی. وقمت، اور میں کھڑا ہو گیا. فہذا کذب ظاہر علی ابی سعید، یہ نرا جھوٹ ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے. تو مجھے بتاؤ جو بدبخت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ منسوب کر سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ کفر پر مرے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اس خبیث سے کیا یہ متوقع نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے یہ حدیث گھڑ کر کہ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت جو ہے یہ غدیر خم پر نازل ہوئی تھی اور اس کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ جس خبیث کی خباثت یہاں تک پہنچ گئی ہے وہ یہ حدیث کیوں نہیں گھڑ سکتا؟ تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہے ان نام نہاد سنیوں پر جو دعوی سنیت رکھنے کے باوجود یہ بلیو کر رہے ہیں کہ یہ آیت تکمیل دین جو ہے غدیر خم پر نازل ہوئی تھی اور اس پر وہ عید غدیر منا رہے ہیں. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اچھا، بات یہی نہیں ختم ہوتی،
میں ایک اور راوی بھی اس کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ابھی میں نے اس کی سند آپ کو پڑھ کر سنائی ہے. جو شخص آگے ابو ہارون ابدی سے اس حدیث کو لیتا ہے اس کا نام ہے قیس بن ربیع. تو قیس بن ربیع کیسا ہے ذرا اس کا بھی حال سن لو. یہ بھی اس جلد 4 میں آتا ہے. قیس بن ربیع یہ اسی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 565 پر ہے. قیس بن ربیع اسدی کوفی. امام احمد نے کہا روا احادیث منکرہ، یہ منکر حدیثیں روایت کرتا ہے. امام ابن معین نے کہا قیس لیس بشیء، یہ جو قیس ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی ذرہ حیثیت نہیں ہے فن حدیث کے اندر. اور دوسری جگہ پر انہوں نے یہ فرمایا کہ لا یکتب حدیثہ، اس کی حدیث نہیں لکھنی چاہیے. اور ابن ابی خیثمہ نے ابن معین سے یوں روایت کیا کہ ضعیف الحدیث لا یساوی شیئا، یہ ضعیف الحدیث ہے، یہ کچھ درجہ بھی نہیں رکھتا ہے، بالکل بھی نہیں رکھتا ہے. اور کہتے ہیں عبداللہ بن علی بن مدینی کہ میں نے اپنے باپ سے اس کے بارے میں پوچھا، اس قیس بن ربیع کے بارے میں، فضعفہ جدا، تو انہوں نے اس کو انتہا درجے کا ضعیف قرار دیا. اور جعفر بن ابان الحافظ کہتے ہیں میں نے ابن نمیر سے قیس بن ربیع کے بارے میں پوچھا، فقال کان لہ ابن ہوا آفتہ، کہنے لگے کہ اس کا بیٹا اس کی آفت تھا. نظر اصحاب الحدیث فی کتبہ فانکروا حدیثہ، کہ اہل یعنی محدثین نے جب اس کی کتب میں دیکھا تو اس کی حدیثوں کو منکر قرار دیا. وظنوا ان ابنہ قد غیرہا، تو انہوں نے یہی سمجھا کہ اس کے بیٹے نے اس کی حدیثوں میں تغییر کر دی ہے اور اس کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے. کہ قال ابو داؤد الطیالسی، انہوں نے کہا امام ابو داؤد الطیالسی کہہ رہے ہیں کہ انما اتا فی قیس من قبل ابنہ، قیس کے بارے میں جو کچھ بھی برائی آئی ہے اس کے بیٹے کی طرف سے آئی ہے. کان ابنہ یأخذ حدیث الناس فیدخلها فی فرج کتاب قیس، کہ وہ خود لوگوں سے حدیثیں پکڑتا تھا اور اپنے باپ کی کتابوں میں ٹھونس دیتا تھا. وَلَا يَعْرِفُ الشَّيْخُ ذَلِكَ، اور خود اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میری حدیثوں میں میرا بیٹا کیا چیزیں ڈال رہا ہے، کیا کچھ ڈال رہا ہے. وقال الجوزانی ساقط، امام جوزجانی نے کہا کہ یہ آدمی ساقط الحدیث ہے. اور بات آگے بڑھ رہی ہے. وَسُئِلَ احمد، اور امام احمد سے پوچھا گیا کہ لِمَ تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ، کہ لوگوں نے قیس بن ربیع کی حدیثوں کو کیوں ترک کیا ہے، محدثین اس کی حدیث کو کیوں نہیں لیتے ہیں. فقال کان تشیع، کان یتشیع، کہا کہ یہ شیعہ نوازی کرتا تھا، شیعوں کے حق میں جانے والی حدیثوں کو پیش کر کے لوگوں کو دھوکے دیتا تھا. وَيُخْطِئُ فِي الْحَدِيثِ، اور حدیث میں یہ بڑی خطا سرزد اس سے ہوتی تھی. وَيُقَالُ إِنَّ ابْنَهُ أَفْسَدَ عَلَيْهِ كُتُبَهُ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بیٹے نے اس کی کتابوں کو فاسد کر دیا. تو بہرحال باپ نے کیا یا باپ کے بیٹے نے کیا، لیکن یہ ہے کہ جو حدیثیں ناقابل قبول تھیں ان کو پکڑ کے نقل کر دیا اور لوگوں کے لیے دین کو مشتبہ کر دیا. تو اسی قسم کی یہ بھی ایک روایت ہے جو یہاں اس کتاب میں امام ابن عساکر کے ہاں آ گئی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کی سندی حیثیت کیا ہے اور اس کے راوی کس طرح کے ہیں. تو ایسی حدیث کو لے کر، ایسی روایت کو لے کر یہ کہنا کہ جو یوم غدیر خم ہے یہی یوم تکمیل دین ہے اور یہی یوم اتمام نعمت ہے اور اس دن عید منانی چاہیے، تو پھر آپ کو کیا حجاب ہے؟ آپ اپنے شیعہ ہونے کا کر دینا اعلان کہ
بھئی جو شیعہ حرکتیں کرتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، بغیر یہ دیکھنے کے کہ بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے، بغیر یہ دیکھنے کے کہ صحیح مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے، اور بغیر یہ دیکھنے کے کہ جامع ترمذی میں کیا لکھا ہوا ہے. شیعوں کی گھڑی ہوئی روایتوں کو لے کر اگر آپ نے شیعوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو پھر اہل سنت کی مسجدوں میں کیوں گھسے ہوئے ہو؟ پھر اپنے منہ سے یہ تقیہ کا نقاب اتارو نا اور شیعوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جن کے ساتھ تمہارا عقیدہ مل رہا ہے. اہل سنت کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ میں آخر میں البدایہ والنہایہ سے بھی ایک آپ کو پیش کر دیتا ہوں ایک سٹیٹمنٹ کہ فرماتے ہیں امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 188 کہ اما الحدیث الذی رواہ زمرۃ عن ابن شوثب عن مطر الوراق عن شہر ابن حوشب عن ابی ہریرہ. اصل میں یہ وہ سند ہے جو امام ابن جریر کے ہاں ہے، اور ابن جریر نے اس سند کے ساتھ اسی روایت کو لکھا ہے جو میں نے ابھی آپ کو ابن عساکر سے دکھائی ہے. تو کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لما اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید علی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، قال من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. فانزل اللہ تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم جو ہے وہ نازل کی. قال ابو ہریرہ وہو یوم غدیر خم، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ غدیر خم کا دن تھا. تو من ساما یوم سمانہ عشرۃ من ذی الحجہ، اور جو آدمی 18 ذی الحجہ کو یعنی غدیر خم والے دن کو روزہ رکھے، کتب لہ صیام 60 شہرا، اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا اس کے لیے ثواب ہوگا، 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ہوگا. فَإِنَّهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ جِدًّا. امام ابن کثیر فرماتے ہیں یہ حدیث نہایت ہی منکر ہے، قابل انکار ہے. بل کذب، بلکہ یہ نرا جھوٹ ہے. لمخالفتہ لما ثبت فی الصحیحین، کیونکہ یہ اس حدیث کے مخالف ہے جو بخاری اور مسلم میں ثابت ہے. عن امیر المؤمن عمر بن الخطاب، جناب امیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ان هذه الآیۃ نزلا فی یوم الجمعۃ یوم عرفہ، کہ یہ آیت تو جمعے والے دن یوم عرفہ میں نازل ہوئی تھی. لہٰذا بخاری اور مسلم کی احادیث کے مقابلے میں اس حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ امام ابن کثیر. وقد قال شیخنا الحافظ ابو عبداللہ الذہبی، اور امام ذہبی حافظ ابو عبداللہ الذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا بعد ایراد ہی حاض الحدیث، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، کہ حاضا حدیث منکر جدا، کہ یہ حدیث بے حد قابل انکار ہے. تو دوستو، اتنی واضح باتوں کے باوجود پھر جو لوگ صرف شیعوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اور ان کے ساتھ مل کر عید غدیر منانے کے لیے اس طرح کی روایتوں پر جو بھروسہ کر رہے ہیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ ان کی ایمانی حیثیت کیا ہے. اللہ اکبر. اور میں ایک اور سٹیٹمنٹ اور بھی آپ کو دکھا دوں. یہ روح المعانی، تفسیر روح المعانی، امام محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ کہا زمرہ نے اپنی اسناد کے ساتھ ابو ہریرہ سے روایت کیا، وہی جو ابن جریر کی روایت ہے جس کو یہاں ابھی البدایہ میں نقل کیا گیا تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، جناب مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولاه فانزل اللہ تعالی الیوم اکملت لکم دینکم. پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی الیوم اکملت. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ غدیر خم کا دن تھا، اور جو آدمی 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھے
اسے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب دیا جائے گا۔ وَهُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ جِدًّا، اور یہ حدیث بہت ہی منکر ہے۔ وَنَصَّ فِي الْبِدَایَةِ وَالنِّہَایَةِ عَلَىٰ أَنَّهُ موضوع، بلکہ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نص کی ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارے ائمہ کے اقوال آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ ان کے باوجود بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی شک ہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جناب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مولا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ حدیث اپنی جگہ پر صحیح حدیث ہے کہ غدیر خم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مولا مرتضیٰ کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ سن لو من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور آگے فرمایا من اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ۔ یہ حدیث امام ابن ماجہ نے اپنے مقدمہ کے اندر یعنی کتاب السنہ کے اندر اس کو روایت فرمایا ہے، اور یہ کثیر صحابہ کرام سے مروی ہے۔ ہم جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا مولا مانتے ہیں، وہ ہمارے مولا ہیں، وہ ہمارے آباء و اجداد کے مولا ہیں، وہ ساری امت کے مولا ہیں، وہ سارے مومنوں کے مولا ہیں، وہ ہر ایمان والے کے مولا ہیں۔ اور مولا کا مطلب کیا ہے وہ حضور نے خود بیان کر دیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔ اللہم وال من والاہ، اے اللہ جو اس کو محبوب رکھے تو اسے محبوب رکھ، وعاد من آداہ، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ تو یہ الفاظ اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ کس قدر واضح کر رہے ہیں بات کو کہ مولا کا مطلب محبوب ہے۔ اور جب خود کسی نص کے اندر لفظی قرینہ آ جائے جو بتا دے کہ اس لفظ کا معنی یہ ہے، کوئی لفظ مشترک المعنی ہو، اس کے ایک سے زائد معنی ہوں، اور پھر اسی حدیث کے الفاظ خود بتا دیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، تو پھر جو آدمی اس کو بگاڑ کر دوسری طرف لے جائے وہ ملحد ہونا چاہیے، وہ زندیق کہلانے کا حقدار ہے۔ جیسے حدیث انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو خاتم النبیین کا معنی مرزائیوں نے بگاڑ کے کہا کہ اس کا معنی ہے افضل النبیین، سارے نبیوں سے افضل۔ ہم کہتے ہیں کہ جب حضور نے خود آگے کہہ دیا ہے لا نبی بعدی، تو پھر اس کے ہوتے ہوئے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنے کی بجائے افضل نبی کرنا، یہ حدیث کا منہ چڑھانے کے مترادف ہے۔ اسی طرح یہاں بھی جب اللہم وال من والاہ کہہ کے سرکار نے واضح کر دیا ہے کہ مولا کا معنی محبوب ہے، تو پھر اس کو بگاڑ کے اس کا معنی حاکم کرنا، اس کا معنی خلیفہ کرنا، اس کا معنی رولر کرنا، اور پھر اس سے آپ کی ولایت بلا فصل کو ثابت کرنا، پھر اس کو بنیاد بنا کر صحابہ کو گالیاں دینا، جناب صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی کو معاذ اللہ ان پر لعن طعن کرنا، یہ دین کے دشمنوں کا کام تو ہو سکتا ہے، کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ اور کسی سنی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائے اور ان کے ساتھ کھڑا ہو اور پھر اپنے آپ کو سنی بھی کہے، تو یہ نہیں چلے گا، اور ہم یہ نہیں چلنے دیں گے۔ ایسے لوگوں کے چہروں سے ہم جو تقیہ کے نقاب ہیں ان کو اتارتے رہیں گے اور لوگوں کو ان کا چہرہ دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہی ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم دین کی پہرے داری کریں اور دین کا حقیقی چہرہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح کریں۔ اللہ تعالی ہماری اس سعی کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔